بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو پینڈیمک، کرونا اور اپوزیشن، ان کا گٹھ جوڑ۔ لیکن اس سے پہلے میں میر ظفر اللہ جمالی اور شہباز خان مزاری، بڑا نام، بڑے لوگ، عاجزی انکساری کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی، با کردار لوگ، گفتار کے میٹھے، اخلاق کے بلند، ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جانے کے بعد آپ کی ریپوٹیشن رہ جاتی ہے جس سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ شہباز خان مزاری سے میری کچھ زیادہ ملاقاتیں تھی، 1 یا 2 ملاقاتیں تھیں، اس وقت میں جوان لڑکا تھا، لیکن وہ ملاقاتیں آج بھی مجھے یاد ہیں۔ لیکن میر ظفر اللہ جمالی سے میری ذاتی مراسم بھی تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، بہت نفیس انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دونوں کی۔ یہ ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو اداس کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دوست کا فون آیا، اس نے مجھے افسوس کیا، وہ جانتا تھا کہ میرا اور ظفر اللہ جمالی کے کیسے تعلقات، مجھ سے افسوس کیا، اور پھر اس نے مجھ سے ایک سوال کیا جو ہر دوسرا انسان کرتا ہے کہ یار یہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ جو پنڈت فضلو، نواز شریف اور ان جیسے بد کردار لوگ اس دنیا میں پڑے ہوئے، یہ نظر نہیں آتے ملک الموت کو؟ تو مختصر سا جواب تھا اس کے لیے، اچھے لوگ کیونکہ اپنا کردار نبھا چکے، ان کو یاد کرنے والے موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ جو بد کردار لوگ ہیں، یہ جتنے آپ کو ایک وبا کی صورت میں کرونا کے ساتھ کھڑے ہوئے پی ڈی ایم کے لوگوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، جس میں پنڈت فضلو ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز ہے، ادھر شہباز ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس لیے جلدی نہیں اٹھاتا کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا بچوں کو، لوگوں کو کہ عبرت کیا ہوتی ہے، کہ اتنی ساری دولت، اتنا سارا حرام کا مال، اور خاموشی چلے گا؟ نہیں، خاموشی سے کیوں چلے جائیں؟ آپ کو سب کو، مجھ کو دیکھنا ہے کہ کیسی ہوتی ہے یہ موت۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جسے قدرت خود بھیجتی ہے، جیسے کرونا بھیجا، پھر لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے ویکسین بناتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں جانوں کی، اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں اس وبا سے ہماری جان چھڑا، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم کر۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ویکسین بنتی ہے، اور وہ وبا پہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ بیماری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر چلتی ہے، اس شدت سے نہیں۔ مگر یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، ان میں جتنے اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کی مکروہ شکلیں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر شکل ہوگی کرونا کی۔ جھوٹ، بکواس، آر پار، یہ وہ لٹرم پٹرم، جو خرافات یہ بک سکتے ہیں بکتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ سب حرام کی دولت اپنی چمڑی، اپنی دمڑی بچانے پہ لگے ہوئے۔ اگر کل کوئی اچانک کھڑو کے کہے کہ میرے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ میری نہیں، سب کی قوم کی لڑائی ہے، تو بھائی پہلے کیوں نہیں ہے؟ ٹائمنگز ہوتی ہے نا، جیسے وہ ایک اور فراڈیا نکل کے آ گیا کتاب کے کسی ورق سے، سلیم مانڈوی والا، آج وہ کہتا ہے کہ سینٹ کی لڑائی ہے نیب سے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس کی دم پہ اور اس کے بھائی کی دم پر پیر رکھ دیا۔ اگر تم چور نہیں ہو، صحیح ہو اور ایمان والے ہو اور اللہ کے رسول کو اور قرآن کو مانتے ہو، تو نیب میں جاتے، اپنے کاغذات پیش کرتے، لڑتے، ان کو عدالت میں گھسیٹتے، ان کو ذلیل کراتے،
اور ان کے خلاف کوئی ایکشن کروا کے فیصلہ کرواتے. لیکن کیونکہ تم چور ہو، جیسے نواز شریف ہے، فضل الرحمان ہے، اور بہت سارے، احسن اقبال ہے، یہ سارے ان کی طرح تم بھی میڈیا پہ آئے اور اپنی بھونکنی شروع کر دی. چلو تمہارا بھی فیصلہ ہو جائے گا. بات ہو رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم کی. کیا مسئلہ ہے؟ بس کسی بھی طریقے سے عمران کو ہٹا دو. اس وقت ان لوگوں کی کیفیت وہ ہو گئی کہ شاور بھی لیتے ہیں نا تو بار بار اوپر دیکھتے ہیں کہ شاور میں سے خان جھانک تو نہیں رہا. روٹی کھاتے ہیں تو نوالے کے اندر سے بھی ان کو خان نظر آتا ہے. آلو توڑتے ہیں تو خان نظر آتا ہے. بوٹی توڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی بوٹی ٹوٹ گئی، خان نظر آتا ہے. اتنا خوف میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. یہ لاکھ کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھمکڑا ہوگا، لیکن خوف، وہ خوف جو برملا تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، بار بار نکل رہا ہے، ہر محفل میں نکل رہا ہے. ایک خوف کے مارے ملک سے بھاگ گیا، اس سے پہلے اس کا سمدھی بھاگ گیا، تمہاری اولادیں بھاگ گئیں، تمہارے بھائی بھاگ گئے، تمہارے بہنوئی بھاگ گئے، تمہاری بہنیں بھاگ گئیں، تمہارا پورا کنبہ بھاگ گیا. خوف اللہ کا نہیں، خان کا خوف، جو خوابوں میں تمہیں نظر آتا ہے، جو چلتے پھرتے کھاتے پیتے تم کو نظر آتا ہے. عمران خان کا خوف، یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے تم لوگ خود اپنی موت مر رہے ہو، اور مرو گے، جلد مرو گے. کوئی ایک شخص جو اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کیس نہیں ہے. آج سارے چور، جواری، دلال، دلے، جتنے بھی لوگ ہیں، سب ایک ہی جگہ رسی پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم ہیں اس قوم کی بقا کو بہتر کرنے کے لیے. تم کیا قوم کی بقا کو بہتر کرو گے؟ تم کیا قوم کے مستقبل کو سنوارو گے؟ تمہارا تو اپنے مستقبل کا نہیں پتا. اتنی حرام دولت کھائی. سبحان اللہ، اللہ تعالی نے جب قرآن نازل کیا اور اپنے نبی کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب وہ پیغام دنیا تک پہنچایا، میں بار بار اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں، اب بار بار کہتا ہوں، حرام کھانے والوں کی عقلوں پہ پتھر، آنکھوں پہ پردہ اور دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں. ان سے صحیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لیتا ہوں. آپ خود فیصلہ کریں، مت میری بات مانیں، فیصلہ کریں کیا وہ صحیح سوچ سمجھ رہے ہیں. اس وقت جو پوری دنیا کا حال ہے کرونا سے، آپ اس وقت خان سے نہیں لڑ رہے، آپ اس وقت اللہ سے لڑ رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے عذاب سے لڑ رہے ہیں، اس کے صبر کو آزما رہے ہیں. وہ آپ کا کام ہے، آپ آزمائیے، وہ بتائے گا آپ کو کتنا صبر ہے اور کتنا نہیں ہے. آپ اپنے حرام کی دولت کو، اپنی ناجائز اولادوں کو سنبھالنے کے لیے، بچانے کے لیے، آپ پبلک کو، قوم کو، عوام کو، معصوم بچوں کو، معصوم لڑکیوں کو، عورتوں کو، سب کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، صرف اپنی حرام کی دولت چھپانے کے لیے. ایسے ایسے بطخ کے بچے رکھے ہوئے انہوں نے، اسپوکس پرسن، جو آ کے ٹاں 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 کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں اس عورت کے اوپر جو ٹی وی پہ آ کے اف اللہ کہتی ہے، عمران نیازی اب تمہیں جانا ہے. جن کی اپنے گھر میں کوئی اوقات نہیں، جن کے اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں، جن کے شوہر چھوڑ کے چلے گئے، جن کی اولادیں نہیں، آج وہ کھڑے ہو کے اس شخص کو دھمکا رہے ہیں جو صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے. وہ آج منشیات کے خلاف لیکچر دے رہا ہے کہ جوان بچے جو بچیں، تو وہ ایک لومڑی ہے، وہ آ کے کہتی ہے کہ پہلے اپنا تو علاج کرا لو. نہ، تم لوگوں کا علاج ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی تم لوگوں کا علاج ہوگا. اتنا حرام کھایا تم لوگوں نے کہ تم کو حلال کا حرام کا فرق نہیں پتا. میں یقین سے کہتا ہوں اگر تم کو حلال کا ایک نوالا دے دیا جائے، کتے کی موت مر جاؤ گے، ہیضہ ہو جائے گا، جلاب لگ جائیں گے. یہ ہے وہ حلال کی روٹی جو تم لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے. پرسکون ہوتا ہے انسان حلال کی روٹی کھانے والا. تن پہ کیا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
اس کے پاس کیا ہے، اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ اگر میں چلا جاؤں تو میرے تن پہ جو جوڑا ہے وہ ہے، جو پاؤں میں جوتی پہنی وہ ہے، باقی سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے بندوں میں چلا جائے گا۔ لیکن حرام کی دولت کی فکر ہوتی ہے، ہائے تمہاری موت اسی دن شروع ہو جائے گی جس دن تمہاری جائیدادیں، تمہاری حرام کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکلنی شروع ہو جائے گی، تو سمجھ لو کہ ملک الموت تمہارے سر پہ آ گیا۔ کسی نے پوچھا پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موت کا فرشتہ جب روح کھینچتا ہے تو کیسا لگتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس کا دنیا میں دل نہیں پھنسا ہوا، جس کو دنیاوی دولت میں، اپنے بال بچوں میں، بیوی میں، اس میں دنیا کی دولت میں دل نہیں پھنسا ہوا کیونکہ اس نے حلال کھایا ہے، وہ ایسے چلا جائے گا جیسے کبھی ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ لیکن اگر نواز شریف، پنڈت فضلو، مریم بگارن، مریم بلبتوڑی اور بہت سارے ایسے اقبال، یہ سارے ان جیسوں کی جب روح کھینچی جائے گی تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ ململ کے دوپٹے کو، کپڑے کو بھگو کے لاؤ اور اس کو اس کانٹوں کی جھاڑ پہ پھینک دو اور اس کو کھینچو، وہ تار تار ہو گیا۔ اس طرح سے تکلیف ہوگی، تم لوگوں کو تکلیف شروع ہو چکی، تمہاری تکلیف دنیا دیکھ رہی ہے، تم ملک میں انارکی پھیلا رہو، کتوں کو ملیشیا کے کپڑے پہنا دیے، ایک نئی فورس تیار کر لی۔ کیا بات ہے، ملک کے اندر ایک اور فورس تیار کی جا رہی، کرو ان کے خلاف آپریشن، ان کو سب کو نیست و نابود کرو، دفن کرو ان کو زمینوں کے نیچے۔ یہ لوگ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، ان کا حق ہی نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان رہیں، یہ درندے ہیں، یہ درندوں سے بھی بدتر کوئی چیز اگر ہوگی تو یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو حرام کا دودھ پیا، پوتلا بھی کا تبدیل ہوا، جسے پیمپر کہتے ہیں آج کی انگلش کی زبان میں، وہ بھی حرام کی دولت سے بنا۔ خسرے آدھے ادھورے آگے کہتے ہیں تمہیں جانا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں جن کا اللہ پہ یقین ہے تمہیں جانا پڑے گا اندر، باقی اندر سے اوپر کب لے کے جائے گا وہ اس کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ دیکھو حرام کی دولت کہ ماں کو کندھا تک نصیب نہیں ہوا، وہ دو باولے جو آلو جیسے سڑے ہوئے آلو جیسے پڑے ہوئے لندن میں، موٹے موٹے ہڈ حرام، ساری زندگی انہوں نے، ان کی ماں کو بھی کندھا نصیب نہیں ہو ان کی اولاد کا، جس کے جوان بیٹے ہوں اور وہ لاوارثوں کی طرح دوسروں کے کندھوں پہ اپنی آخری آرام گاہ جائے۔ پھر یہ بدبخت جو ساری زندگی حرام کھاتا رہا، لوٹتا رہا ملک کو، اس کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ اپنی ماں کو کندھا دے، وہ بھی لاوارثوں کی طرح چلی گئی اسی محل نما قبرستان میں جس نے کل تمہارا قبرستان بننا ہے۔ تم نے بھی تابوت میں آنا ہے، تم دنیا کے کسی حصے چلے جاؤ، انشاءاللہ تعالی تم کو یہاں کی زمین تو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تمہاری بد نصیبی ہے، یہ تمہاری بدبختی ہے، یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ دیکھو لوگوں، حرام کی دولت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے، جس کو ملازم کہنا بھی میں کہتا ہوں توہین ہے، اس کو خدمتگار کہنا چاہیے، اور اس نے اگر چائے لا کے رکھ دی تو ماتھے پہ سور کی طرح آنکھیں آ گئیں اور بھونکنا شروع کر دیا، تم کو پتہ میں تقریر کرنے لگا ہوں، کون سی موت آ گئی؟ جو شخص اپنی ماں کی قدر نہ کرے، اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو، وہ ملازم کی کیا عزت کرے گا؟ اور جس کے پاس اتنے پالتو ملازم ہو، کسی کے آگے خواجہ، کسی کے نام کے آگے رانا، کسی کے پیچھے رانا، سارے ملازم ہو، تو وہ ایک ٹکے کا نوکر اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا؟ ملازم جس کو میں خدمتگار کہتا ہوں، وہ آپ کا اپنا بچہ ہوتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے، آپ کو سرد اور گرم سے بچاتا ہے، آپ کو کمبل اڑاتا ہے، آپ کے پاؤں دھلاتا ہے، آپ کے لیے گرم گرم روٹی بناتا ہے۔ ایک غلطی پہ آپ اس کو اس طرح ذلیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیدائشی دولت مند نہیں ہو، تم نو دولتی ہو، تم نے دولت دیکھی نہیں۔ دولت جن کے پاس رہی، جنہوں نے دولت دیکھی، عاجزی رہی ان میں، انہوں نے اپنے ملازموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ آ کے دیکھو میرے گھر پہ، میرے دوستوں کے گھروں پہ دیکھو، فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کام کرنے والا ہے یا ان کا اپنا بیٹا ہے، یہ کام کرنے والی ہے ان کی اپنی بیٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
تم کو ذریعہ بنایا ان کے لیے، لیکن تم اپنی اولاد کے لیے بھی عذاب اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی عذاب تھے. ان کو بھی حرام کھلایا دبا کے، خود بھی کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی کھلاؤ، پھر کہتے ہو کہ میں اس ملک کی بقا کے لیے لڑ رہا ہوں اور آئین کے لیے لڑ رہا ہوں. کون سا آئین؟ صرف تیرے گھر کا آئین بس، اور کوئی آئین نہیں. میں وہاں رجحان نہیں جا سکا ظفر اللہ جمالی صاحب کے جنازے میں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے ماضی کی بہت ساری باتیں یاد آئیں. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے وہاں پہ، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عاجزی کس کو کہتے ہیں. جب وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، تو مجھے کوئی کام تھا، میں بلوچستان گیا، میں ایک ہوٹل میں نے بکنگ کرائی، وہاں رہا. ایک دن میں نے ایسے ان کو فون کیا کہ میں جا رہا ہوں آج شام کو، تو چلو ان کو سلام علیک کر لوں. تو کہاں کیسے خیریت؟ میں نے کہا جی میں آیا تھا کوئٹہ. کہاں ہو؟ میں نے کہا بولان ہوٹل میں، اور شام کو چلو. اچھا اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں نے کہا جی سب ٹھیک ٹھاک ہے. کہہ لو چلو دیکھتے ہیں شام کو کچھ کرتے ہیں. بات آئی گئی ہوگی. آدھے گھنٹے بعد چیف منسٹر ظفر اللہ جمالی اس ہوٹل پہ موجود تھا، میرے کمرے کے باہر. میں ایک عام سٹیزن تھا، ایک عام انسان تھا. دروازہ کھولا، سامنے وہ کھڑے تو پریشان. میں نے سر آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں. اس رات میں واپس نہیں جا سکا کراچی، مجھے انہوں نے اپنا مہمان بنایا. بلوچوں کی روایت کے مطابق انہوں نے دعوت کی، لوگوں سے ملایا، احبابوں سے ملا، اور کہا کہ یہ شخص میرا بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے. آج وہ نہیں ہے، میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تمہارے باپ کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، خس کم جاں پاک. قوم دیکھ رہی ہے، وہ تو دیکھتا ہی ہے 24 گھنٹے، اس کی تو کچھ نہیں، لیکن قوم بھی دیکھ رہی ہے. دیکھو یہ بریانی کھانے والے، یہ قیمہ پراٹھا کھانے والے، یہ کیسے آنکھیں بدلیں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. جو سوال کا جواب تمہیں نہ ملے اس کو قرآن میں ڈھونڈ لو. لیکن قرآن سے تمہارا کیا واسطہ جب تمہارا اللہ کی مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں، تمہارا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں. تمہارا کام صرف دولت، رام رام جپنا، پرایا مال اپنا. مبارک ہو تم کو یہ مال، یہی تمہارا موت کا سبب بنے گا. وہ بی بی سی پہ آگے بیٹھ گیا ایک چھچورا چوڑا کہیں کا، اسحاق ڈار. سارے پٹواری خوش ہو رہے ہیں، انگریزی میں انٹرویو دے رہا ہے. ترجمہ سن لیتے تو پتہ چلتا. وہ لومڑی بھی کہہ رہی تھی بی بی سی پہ بیٹھا ہوا ہے. پتہ چل گیا بی بی سی بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. دیکھو اللہ کا نظام. بات کو مختصر کروں، ختم کروں. اللہ کا نظام دیکھو آپ. یہی اسحاق ڈار، اسی نے پاکستان میں بیٹھ کے 164 کا بیان دیا اور نواز شریف کو ننگا کر کے رکھ دیا. بھاگ گیا ملک سے، بے غیرت بزدل کہیں کا، بھاگ گیا. اسی چوڑے نے بی بی سی میں بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے، جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کے سامنے، نواز شریف کو بالکل ننگا کر دیا. ایسا ننگا کیا کہ وہ تن پہ کتنے کپڑے ڈھانپ لے، لیکن رہے گا ننگے کا ننگا. کردار سے ننگا، اخلاق سے ننگا، دانش سے ننگا، ہر چیز سے ننگا، مادر پدر آزاد ننگا. اور پھر صحافی ایسے مل جائیں جن کو جھولوں سے اٹھایا ہوا ہو، جن کو یہی نہیں پتا ہو کہ ولدیت کیا ہے. ایسے صحافی مل جائے تو سونے پہ سہاگا. صحافیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. میں نے ختم نہیں کیا. طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر آرام کرتا ہوں. پھر کسی نے حوصلہ دیا، پھر بیٹھ گیا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کرونا سے بچ جاؤ گے، کیونکہ اگر موت نہیں ہے تو کرونا تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اور اللہ تعالیٰ، احتیاط برتو، اللہ تعالیٰ آپ کا عامر ناصر ہوگا. مگر یہ حرام زادے جو تم کو بھڑکا رہے ہیں، میرے بچوں کو بھڑکا رہے ہیں اور روڈوں پہ سڑکوں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کتوں سے بچو. کرونا سے بچو تو بچو، ان سے بھی بچو. یہ تم کو اس جگہ لا کے کھڑا کر، ان کا کوئی بچہ نہیں مارا ابھی تک،
کسی کے گھر سے یہ آواز نہیں آئی کہ کرونا سے ہمارا بچہ مر گیا یا ہمارا بھائی مر گیا، تم لوگ بچو۔ آخر میں بات ہو گئی بہت، پینڈیمک کی بھی بات ہو گئی، پی ڈی ایم کی بھی بات ہو گئی، یہ بھی کچھ بچوں سے مخاطب ہو جاؤں۔ آج کل آن لائن سلسلہ چل رہا ہے، چھٹیاں ہیں، ساری عیاشی اپنی جگہ، ریسٹورنٹس بھی بند ہیں، سب کچھ بند ہے، تو گھر میں فارغ ہیں آپ لوگ۔ فارغ اوقات میں کتنا گیم کھیل لے گا انسان، کتنا انسٹاگرام پہ اپنی پوسٹ ڈال لے گا، کتنا ٹک ٹاک کر لے گا۔ تو تھوڑا سا جو ٹائم نکال کے اس میں کچھ اچھی کتابیں، موبائل پہ کتاب پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ میں نے 2 دفعہ کوشش کی موبائل پہ اخبار پڑھنے کی، کتاب پڑھنے کی، مزہ نہیں آیا۔ آج بھی میں کتاب خریدتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ آپ بھی کوشش کرو گا، دل چاہے تو کوشش کر لو۔ ساتھ میں یہ میں گزارش بھی کر رہا ہوں، التجا بھی کر رہا ہوں، اور ایک درخواست بھی کر رہا ہوں، اور آپ کو بتاؤں کہ قرآن جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز کے طور پر مت استعمال کرو کہ رکھا ہوا ہے، اٹھایا، چوما اور پھر رکھ دیا۔ نہیں، آپ عربی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، اردو تو آتی ہے، انگریزی اردو بھی نہیں آتی، انگلش میں لے لو اس کا ٹرانسلیشن، آپ اس کو ایز اے ناول پڑھ کے دیکھو، آپ اس کو کتاب کے طور پہ پڑھ کے دیکھو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ جتنی دفعہ پڑھو گے اتنی دفعہ ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ آپ کہو گے یار یہ میں نے پڑھا تھا لیکن یہ میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ میں نے ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھ لو، مرضی ہے صاحب کی، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاید آج نہیں کل کوئی بات ایسی سمجھ میں آ جائے جو آپ دوسروں کو اور مجھ کو سمجھا سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں مجھے یاد رکھیں۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔